مسلمانوں کی ایک علیحدہ عسکری طاقت کا خواب تو 50 سال پہلے پاکستان اور سعودی عرب نے دیکھا تھا۔ آج وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب مکہ ایگریمنٹ میں جڑ گئے ہیں۔ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس ایگریمنٹ کا مین بینیفیشری جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ پاکستان کو اپنے دفاع کے طور پہ کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں، جبکہ دوسری طرف ترکی نیٹو کا ممبر ہے، اسے بھی دفاع کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر دفاع کی کسی کو ضرورت ہے تو اس ٹائم پہ سلامتی کا خطرہ محمد بن سلمان فیل کر رہے ہیں۔ اصل بینیفیشری وہی ہیں۔ پاکستان کو جو درکار ہے، معاشی میدان میں پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے تحت کم از کم مدد ہونی چاہیے، تعاون ہونی چاہیے۔ اگر یہ تعاون ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کا استحکام اگر ہوگا تو سعودی عرب کا استحکام اس سے لازم جڑا ہوا ہے۔ بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس پہ بات کریں گے ناظرین۔ ساتھ ہی ایران نے ایک تاریخ رقم کر دی ہے جو امریکہ کے ساتھ انہوں نے محدود جنگ کی ہے۔ 6 ماہ کی جنگ، اس سے پہلے 13 دن کی جنگ، اس سے پہلے 2025 میں 13 دن کی جنگ۔ 3 فیزز میں یہ جنگ جو ہے ایران جیت چکا ہے۔ امریکہ کے اب اپنے لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ ایران کی مکمل جیت ہوئی ہے۔ امریکہ کی اس لڑائی میں امریکی عوام بھی صدر ٹرمپ کے خلاف ہو گئے۔ ایران نے نئے جدید میزائل اپنے انہی میزائلز میں جو نیا ورژن ہے وہ لانچ کر دیے ہیں، اور وہ اب مزید تیز رفتاری سے کم وقت میں اپنے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ مذاکرات تقریباً کامیاب ہو رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایران نے مذاکرات کو، جنگ بندی کو مکمل جنگ بندی سے جوڑا ہے۔ عارضی جنگ بندی ایران کو قبول نہیں ہے۔ تفصیل میں ناظرین بات کرتے ہیں۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ آج 7 اگست 2026 جمعے کا مبارک دن ہے، اور آج ایک بڑا سرپرائز ہے پوری دنیا کے لیے۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب امت مسلمہ کے دشمنوں کے لیے ایک بڑا سرپرائز ہے۔ پاکستان میں ہر بندہ خوش ہے، ایسے معاہدوں پہ ڈیفینیٹلی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ خواب سعودی عرب کے شاہ فیصل، لیبیا کے قذافی، عراق کے صدام حسین، پاکستان کے ذوالفقار علی بھٹو، یہ انہوں نے دیکھا تھا اور انہوں نے کوشش کی تھی۔ پوری دنیا اس ٹائم بھی ان کے خلاف تھی۔ 50 سال بعد مسلمانوں کا ایک علیحدہ سے عسکری طاقت ہونا، 3 ممالک اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب آگے جا کے یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں لوگ آئیں گے، اس میں مسلم ممالک، انڈونیشیا، ملائیشیا، عرب کنٹریز، کویت، بحرین، قطر، زیادہ تر ممالک اس میں آئیں گے، اور یہ ایک بڑی کامیابی تصور کی جا رہی ہے۔ مگر اس ٹائم پہ جو یہ مکہ ایگریمنٹ ہے، پاکستان کو معاشی استحکام اس سے ملے گا نہیں ملے گا، کیونکہ پاکستان کا تو مسئلہ دفاع کا ہے ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان جو خادم الحرمین شریفین ہے، بیت المقدس وہاں پہ ہے، اور روضہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں پہ ہے۔ ہمارے لیے 2 مقدس مقامات ہیں جس کا میں ویڈیو میں بار بار ذکر کرتا ہوں۔ اس کے لیے ہر مسلمان کا اور پاکستان کا ان کی جان بھی قربان۔ اب سعودی کی سرزمین کا دفاع کرنا ہے، ان کے بحری راستے جو بند کیے گئے ہیں اس کا دفاع کرنا ہے، تو کم از کم ایک تعاون کے طور پہ پاکستان کو جو تعاون درکار ہے، یار بڑے ایگریمنٹ ہم نے کر لیے۔ ایک یہ بھی ہے، 3 ممالک اکٹھے ہو گئے، ٹھیک ہے، دشمنوں میں ایک تھرتھری، ایک کھلبلی ان میں مچی ہے، اسپیشلی اسرائیل میں۔ آج اسرائیل کے سابق وزیر اعظم، جو آئندہ وزیر اعظم کے پکے امیدوار ہیں، نفتالی، اس نے اس پہ کافی تنقید کی ہے کہ پاکستان سعودی عرب کو اور ترکی کو، ان کے ہمارے خلاف، یہ وہ انتہا پسند ٹائپ کے پاکستان کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ایران کی طرف سے بھی تھوڑا سا ان کے ایک جو ایران کے پارلیمان کے رکن ہیں اور ایران کے جو مشیر ہیں ابراہیم رضائی، ان کا رد عمل بھی آیا ہے، بڑا سخت ہے۔ اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ سعودی عرب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ ان کی بات ہے، ایران کے جو مشیر ہیں ابراہیم رضائی، سعودی عرب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ترکی اور پاکستان کاغذی معاہدہ
ان کی سلامتی ان کو نہیں دے گا، بلکہ اس طرح کے معاہدے امریکیوں کے ساتھ یک طرفہ طور پہ تعاون اور سلامتی آپ نے کی تھی، وہ آپ کو سلامتی نہیں دے سکے۔ اپنی پالیسیوں کی اصلاح کریں، سلامتی کی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو تو جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں، دیکھیں سعودی عرب کے اور ایران کے اختلافات کافی پرانے ہیں، اس میں بہت کام کیا گیا ہے۔ جس طرح پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات ہیں، ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ یار انڈیا کے ساتھ جو تعلق زیادہ رکھتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ایران کے تعلقات ان کے ساتھ گزشتہ یہ 20-22 سالوں میں، 24 سالوں میں، 30 سالوں میں تو دو ادوار کا ذکر کرتا ہوں، منموہن سنگھ کے 11 سال اور نریندر مودی کے 10 سال، کہ ان 21-22 سالوں میں ان کے تعلقات کافی، ان کا یارانہ کافی رہا ہے۔ اس کی بھی وجہ تھی کیونکہ ہم سعودی عرب کے پہلے بھی بڑے قریب تھے۔ تو جب آپ کے بارڈر کا ایک ملک، آپ کا برادر اسلامی ملک ہے، ان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دشمنی چلی آ رہی ہے، تو آپ سعودی عرب کے اگر قریبی لائے ہوں گے، ڈیفینیٹلی یہ جائے گا دوسری سائڈ پہ۔ ہم نے عمران خان کے دور میں، ہم نے جنرل باجوہ اس ٹائم پہ تھے، ہم نے آرمی چیف تھے، ہم نے جو ارمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ تھی، اس میں پاکستان نے اوپنلی آذربائیجان کو سپورٹ کیا۔ انڈیا جو اتنے تعلقات ارمینیا کے ساتھ نہیں تھے، انہوں نے وہاں پہ اسلحہ دینا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر کر لیا۔ اسرائیل کے ساتھ ہمارا فلسطین کی ایشو پہ صرف مسئلہ ہے، ہم نے اپنے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے، جو ہمارا آج کا سخت رویہ ہے، یہ آج سے 40 45 50 سال پہلے ان عرب ممالک کا، تمام عرب ممالک کا اس سے بھی سخت موقف تھا۔ وہ اپنا موقف انہوں نے بدلا ہے، ہم نے نہیں بدلا ہے۔ اب عرب ممالک کے ساتھ اسرائیل کے اچھے تعلقات، مگر ہمیں دشمن نمبر 1 کے اور دشمن نمبر 2 کے طور پہ دیکھ رہا ہے، اور انڈیا کی بھرپور مدد کر رہا ہے، اور بلوچستان میں فنڈنگ کر رہا ہے، اور افغانستان میں فنڈنگ کر رہا ہے، پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ باقاعدہ اب سازشیں بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی۔ ایران کی، سعودی عرب کے ان معاملے کو بڑے قریب سے دیکھنا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان ایک پل کا کردار ادا کرے گا، جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی ذکر کیا ہے۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرے گا، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ ایران اگر اس معاہدے میں آتا ہے آگے، تو یہ پوری مسلمان جتنے بھی دنیا بھر میں ہیں ان کو فائدہ ہوگا، امت مسلمہ کا فائدہ ہوگا۔ اگر سعودی عرب اور ایران، پاکستان، ترکی اور دیگر اسلامی ممالک ایک ساتھ آ گئے تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ زیادہ تر اسلامی ممالک امریکہ کے غلبے میں، ان کی غلامی میں ہے، نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایران نے جو حملے عرب ممالک پہ کیے ہیں، اس سے بھی عرب ممالک میں ایک گھبراہٹ ہے، اس کے باعث بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ بنا ہوا ہے، اس میں مسلم ممالک آئیں گے اور کچھ امریکہ کے ساتھ برقرار رہیں گے، مگر اس خطے میں اثر رسوخ امریکہ کا ہے۔ امریکہ نے یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ ویسے ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور ہوگا، مگر اگر انٹرنل معاملات، یا جس طرح ہم پہ افغانستان نے حملے کیے، ہم نے افغانستان پہ حملے کیے، تو نہ تو سعودی عرب کی فوج آئی اور نہ ان کے ایکوپمنٹ وغیرہ آئے۔ یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ جب زیادہ خطرہ سعودی عرب کو ہوگا تو پھر پاکستان کھڑا رہے گا۔ اب پاکستان نے اپنی 13,000 افواج بھجوائی ہیں، اور وہاں پہ باقاعدہ پاکستان کی فضائیہ موجود ہے، پاکستان کے فائٹر جیٹ موجود ہیں، پاکستان کا جو دفاعی نظام ہے HQ-9 سسٹم وہ وہاں پہ موجود ہے، اور جو ہماری جیٹ ہیں، جس طرح میں نے کہہ دیا 16 کے قریب جو ہیں، 16-18 کے قریب جو ہے وہ کوڈ کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی JF-17 بلاک 3 جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ تو سعودی عرب کا دفاع تو پاکستان اس ٹائم پہ کر رہا ہے۔ اس سے مڈل ایسٹ میں توازن بھی بدل گیا ہے۔ عرب ممالک میں اب وہ حیثیت سعودی عرب کی جو پہلے بھی اپر پوزیشن پہ تھی، مزید ان کا مورال جو ہے وہ اس سے بلند ہوگا۔ اور سعودی عرب کے پاس اب 2 مختلف ملٹری ماڈلز مزید آ گئے ہیں۔ ایک دنیا میں جدید ٹیکنالوجی والا، مطلب سعودی عرب کو اگر آپ خود دیکھیں تو سعودی عرب، ان کی معیشت انتہائی مضبوط ہے، اور پوری دنیا میں
مسلمان ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان کے ملک کو ایک حیثیت ان کی جو ہے وہ حاصل ہے، ان کو ایک بہتر حیثیت دنیا میں حاصل ہے۔ جہاں تک اگر آپ پاکستان کا تعلق ہے تو پاکستان ہر شعبے میں، دفاعی شعبے میں اللہ نے اسے مالا مال رکھا ہے۔ انہوں نے اپنے بڑی کوششیں کی ہے، پاکستان نے دنیا کا اسلامی پہلا ایٹمی قوت بھی پاکستان نے بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے پاس ہر رینج کے میزائلز بھی ہیں۔ پاکستان کے پاس اب ڈرون بنانے کی صلاحیت پہلے سے موجود تھی، ترکیہ کے ساتھ جوائنٹ وینچر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ اپنے ڈرون بھی بنا رہے ہیں۔ اور پاکستان دنیا بھر میں جو 12 ممالک تھے، 7 سے بڑھ کے 12 ممالک ہو گئے تھے، اس کلب کا بھی پاکستان ممبر بنا ہوا ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں فائٹر جیٹ بنا کے فروخت بھی کر رہا ہے۔ تو پاکستان اور ملٹری لحاظ سے پاکستان کو جو اللہ نے عزت دی ہے وہ پوری دنیا نے دیکھی ہے۔ پاکستان کی بہترین مسلح افواج ہے، وہ ایک سائیڈ پہ ہے۔ ترکی جدید ڈرون ڈیفینیٹلی ان کا سب کچھ جو بحری جہاد وغیرہ ان کے ہیں، اور جو دنیا میں 90 نمبر پہ ایک بہترین آرمی اور ان کی ملٹری جو ہے وہ تصور کی جاتی ہے۔ تو 2 بہترین ماڈل تو ان کے ساتھ ہیں، مختلف ماڈل ہیں، اور ان کا مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ توازن بدل گیا ہے، تو ان کا پڑا ذرا اب بھاری ہو گیا۔ ہر کوئی پنگا بھی آسانی سے نہیں لے گا۔ قطر پہ اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ یہ مسلم ممالک جو آپس میں حملے کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بے بس ہے، ہم کھل کے بات بھی نہیں کر سکتے اور نہ ایک طرف سٹینڈ کر سکتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ یار آپس میں نہ ہو۔ اسرائیل نے جب حملہ کیا، اس جنگ کے دوران جب حملہ کیا قطر پہ، مطلب 1-2 چپیڑے ماری ہیں کہ ہم اس علاقے کے چودھری ہیں، آپ ادھر ادھر نہ جائیں، زیادہ آپ نے اوپر نہیں جانا۔ 2 چپیڑے مارنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ قطر نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور اگر یہ حرکت وہ سعودی عرب میں کرتا ہے اسرائیل، تو پھر پاکستان اسی ٹائم پہ جس طرح پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے اسی ٹائپ کا پاکستان حملہ کرے گا۔ پاکستان بالکل تیار بیٹھا ہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ اسرائیل نے ٹھان لیا ہے پاکستان کے خلاف کر رہا ہے، اور پاکستان کے پاس ایویڈنس وغیرہ بھی ہے۔ جو بندربار اربوں ڈالر کی وہ کر رہا ہے، ملینز آف ڈالر کی وہ کر رہا ہے بلوچستان میں، پاکستان کے ان 2 صوبوں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، جو انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف پلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان بھی بالکل ریڈی ہے ان کے لیے۔ تو اب پاکستان ان کے بڑے قریب بھی پہنچ گیا ہے۔ پاکستان اتنا قریب پہنچ گیا ہے کہ اگر اب وہ حرکت کرتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان جیسے ملک بھی جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، 100 بار اسرائیل سوچے گا، وہ پاکستان تصور بھی نہیں کر سکتا پاکستان پہ حملہ کرنے کا۔ پاکستان بڑے قریب پہنچ گیا ہے۔ اس میں ہمارا ایک ہی فائدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اگر آگے ہماری کوئی لڑائی ہوتی ہے اور انڈیا کی مدد اسرائیل زیادہ کرتا ہے، تو پاکستان وہاں سے بیٹھ کے اپنے نشانے پکے کر سکتا ہے، اپنا ہاتھ کھول سکتا ہے۔ وہی ایک بینیفٹ ہمیں ہے، کیونکہ پاکستان ایک پہ حملہ، دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان پہ حملہ ہو رہا ہے اور وہاں پہ وہ ڈرونز وغیرہ فراہم کر رہا ہے۔ ہر وہ ہتھیار جو ان کے لیے کارآمد ہو پاکستان کے خلاف، وہ اسرائیل ان کو ہر قیمت پہ جو ہے، مطلب آسان قسطوں پہ، قرض پہ، جس طرح انسٹالمنٹ ہوتی ہے ان پہ وہ دے دیتے ہیں کہ آپ یہ لیں۔ پہلے بڑے ہتھیار جو وہ بنا لیتے ہیں یا ان کو مل جاتے ہیں، وہ یہاں پہ انڈیا کو دے دیتے ہیں۔ تو اب یہ آگے دیکھنا پڑے گا پاکستان کے لیے۔ فی الحال تو ہم خوشی کا اظہار کر رہے کہ پاکستان جو ہے ایک دفاعی معاہدہ میں آ گیا ہے، ایک دفاعی پیک میں آ گیا ہے، وہ بھی ترکیہ کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ۔ اور پاکستان اور سعودی عرب اور ترکی کے تعلقات بھی کافی پرانے اور بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ساتھ ناظرین، ایران پہ تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو پینٹاگن نے صدر ٹرمپ کو واضح کہہ دیا ہے کہ بھائی جتنا بارود اور ہتھیار آپ نے استعمال کر لیا ہے ایران کے خلاف، اس کا تیسرا حصہ ہم نے استعمال کیا اور ہم نے عراق کو فتح کر لیا تھا، تو آگے جا کے مشکلات ہوں گی، لہذا اپنے ہاتھ روک لو۔ جنگ بندی کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایران ایک شرط پہ جنگ بندی، مکمل عارضی جنگ بندی پہ وہ راضی نہیں ہو رہا، مکمل جنگ بندی چاہتا ہے۔ مکمل جنگ بندی کی ضمانت دی جائے کہ ہاں ہم مکمل جنگ بندی کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں گے، بات چیت ہو جائے گی۔ ابنائے ہرمز اس پوزیشن پہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ راضی نامہ ہو گیا تو ابنائے ہرمز اس پوزیشن پہ پھر بھی نہیں آئے گا۔ یہ ابنائے ہرمز اس پوزیشن پہ کیوں نہیں آئے گا؟ ایران کے سپریم لیڈر، ایران کے سابق آرمی چیف جو شہید ہو چکے ہیں
اور جو ان کی فضائیہ کے اور پاسداران انقلاب کے سربراہان ہیں اور جو ان کے سائنٹسٹ ہیں، کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ جب وہ نہیں آ سکتے تو ابنائے ہرمز بھی واپس نہیں آئے گا، اور ابنائے ہرمز اگر واپس اس پوزیشن پہ آتا ہے تو پھر ایران کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا۔ عمان کے ساتھ لاکھ مذاکرات ہوں، اپر ہینڈ وہاں پہ بھی ایران کا ہے، اور ایران اتنی آسانی سے عمان کا ساحل بھی چلنے نہیں دے گا۔ اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ عمان کا ساحل جو ہے وہ گہرے پانی ہے، بہترین لوکیشن ہے، ایک جگہ سے انٹر ہونا، ابنائے ہرمز میں ایران کی سائڈ سے انٹر ہونا اور واپس نکلنا جو ہے وہ آپ عمان کے راستے کرتے ہیں۔ عمان کی گہرے پانی ہے، وہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایران بھی کوشش کر رہا ہے کہ تھوڑا مزید، کیونکہ یہاں ان کے ساحل پہ ایسے جہاز بھی ہیں جو 20 سے 25 میٹر مزید نیچے جاتے ہیں، باڑی وغیرہ ان کی لگ نہ جائے، تو ایران کے جو ساحل سمندر ہیں وہ 30 سے 70 میٹر کے فاصلے پہ ہیں۔ وہ مزید اب گہرے پانی کی طرف، مطلب سینٹر میں جہاں پہ انہوں نے مائنز وغیرہ لگائی ہیں وہ تھوڑے ہٹا کے وہ ایریا میں اب جہازوں کے لیے جو ہے ایک نئی راہداری بیچ میں کھول رہا ہے۔ ایران نے باقاعدہ جنگ بندی کا کہا ہوا ہے، اور ایران نے اپنے میزائل جو ہیں وہ مزید اپ گریڈ کر دیے ہیں۔ یہ اتنے جلدی یار اپ گریڈ کیسے کر لیتے ہیں؟ میں حیران ہوں۔ کیا انجینئر ہیں ان کے پاس، کیا پڑھے لکھے لوگ خود بھی ان کے ساتھ ہیں۔ مدد بھی چائنا کی اور روس کی باقاعدہ ہو رہی ہے۔ جو ان کے پاس ہائپرسونک ہیں وہ تو ویسے ہی 14-15 میک ہے، آواز کی رفتار سے 14-15 گنا تیز۔ اس میں خیبر شکن میزائلز ہیں، خیبر شکن میزائل ہیں، خرم شیر 4 میزائل، ساتھ فتح 2 میزائل، سجیل میزائل۔ اب ان کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک وار کر سکتے ہیں، تو یہ چاروں جو ہیں 1800 سے 2000 کلومیٹر تک وار کرتے ہیں۔ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب ایران نے اس سے بڑھ کے تھوڑا اپنی رینج کو مزید آگے کیا ہوا ہے، 2200 سے آگے اب لے کے جا رہے ہیں 3,500 پہ۔ تو پھر مزید ممالک بھی اس کے نرغے میں آئیں گے، کیونکہ ایران کے میزائل کا توڑ بھی، زیادہ تر ان کے ایسی میزائلز ہیں کہ ان کا توڑ بھی امریکہ کے پاس نہیں تھا۔ ان کے فضائی دفاعی نظام کو ہم تو انڈیا کا 2 ان کے فضائی دفاعی نظام S-400 کو تباہ کر چکے ہیں۔ ہم اس پہ بڑا خوش تھے کہ یار ہم نے 2 تباہ کر دیے۔ یہاں پہ ایران جو ہے پیٹریاٹ کو اور تھاٹ کو جو اس سے اپ گریڈڈ ہیں، پتہ نہیں کتنے تباہ کر دیے، درجن سے زائد۔ یہ درجن تو میں چند دنوں میں کہہ رہا ہوں، یہ جو 13 دن کی جنگ لگی اس سے پہلے کتنے تباہ کیے ہیں۔ ہر جگہ پہ وہ ریڈار اور پہلا نشانہ مارتا ہے ان فضائی دفاعی نظام پہ۔ تو اگر مزید اس سے وہ تیز میزائل جو ہیں، اپ گریڈڈ میزائل جو ہیں وہ چھوڑیں گے اور ان کی رفتار تیز ہوگی، تو پھر زیادہ مشکلات ہوں گی۔ کم رینج کی میزائل کی کوانٹٹی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، جو عرب ممالک پہ استعمال کی جا رہی ہے۔ ان کے ساحل سے بڑے قریب پڑتے ہیں یہ ممالک، اور ایران کے میزائلز اب جب دفاعی نظام ان کو مکمل طور پہ روک نہیں پاتے ہیں تو بڑی تباہی وہ مچا دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم پہ پوری دنیا میں ایک خدشہ ہے اور ایک ڈر اور خوف اسپیشلی عرب ممالک میں ہے۔ اس لیے عرب ممالک کا پریشر جو ہے وہ زیادہ تر سعودی عرب پہ، امریکہ پہ جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں کریں۔ مزید خبریں آتی ہیں، ناظرین اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔